تم نے مجھے ایئرپورٹ پر تنہا چھوڑا تھا تو یہ تو بس اب واپسی کا سفر ہے۔ تم نے مجھے یاد کیا، تم نے مجھے پکارا، تم نے مجھے ہر سانس میں قید رکھا۔ تو اب دیکھو، میں تمہاری قید سے باہر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ مگر مجھے لگا تھا میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا تھا۔ سب کچھ میرے لیے؟ تم نے اپنی انا کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے مجھے داؤ پر لگا دیا، اور اب جب تم خود ٹوٹ چکے ہو تو میری؟ حمزہ پیچھے مڑا اور آخری کوشش کرتا ہے۔ اسے برلن کی گلیوں میں زندگی چہل پہل کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لوگ چل رہے ہیں۔ وہ چیخنا چاہتا ہے مگر اس کی آواز اس کے گلے میں ہی اٹک جاتی ہے۔ برلن کی ایک نیم تاریک کافی شاپ، جہاں باہر گرتی برف کے سوا سب کچھ ساکت تھا۔ حمزہ اپنی میز پر جھکا ہوا ہے، اس کے سامنے کاغذ کے کچھ پرانے ٹکڑے پڑے ہیں جن پر اس نے آئرہ کا چہرہ بنانے کی کوشش کی ہے، مگر ہر بار لکیریں بگڑ جاتی ہیں۔ وہ ایک ایسی تصویر بنا رہا ہے جو صرف اسے نظر آتی ہے۔ اچانک کافی شاپ کے دروازے پہ نظر پڑتی ہے، ایک تیز اور چپتی ہوئی آواز۔ سارا اندر داخل ہوتی ہے۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح نہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ داخل ہوتی ہے جس سے پورے کمرے کا ماحول بدل جاتا ہے۔ وہ سیدھی حمزہ کی میز کے پاس آ کر رکتی ہے۔ حمزہ کو اس کے پیروں کی چاپ نہیں سنائی دیتی۔ سارا کا سایہ حمزہ کے خاکوں پر پڑتا ہے۔ وہ جھک کر ایک خاکہ اٹھاتی ہے۔ یہ آئرہ کی ادھوری تصویر ہے نا؟ سارا کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کسی شکاری کی سی ہوتی ہے، یا شاید کسی ایسے شخص کی جو کسی کا راز جانتا ہو۔ وہ سرد لہجے میں بولتی ہے، یہ عورت، تم اسے ڈھونڈ رہے ہو یا اسے بھلا رہے ہو؟ حمزہ ہڑبڑا کر سر اٹھاتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ سارا کی نظریں اس کے اندر تک جھانک رہی ہیں، جیسے اسے معلوم ہو کہ حمزہ کا ماضی کتنا تاریک ہے۔ سارا کی مسکراہٹ میں کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ ایک پراسرار سی کشش ہے۔ وہ میز پر بیٹھ جاتی ہے، حالانکہ حمزہ نے اسے بلایا بھی نہیں۔ وہ دھیرے سے سرگوشی کرتی ہے، تمہاری ڈرائنگ میں اداسی نہیں حمزہ، اس میں جرم ہے۔ تم نے اسے برلن کی سردی میں نہیں بلکہ اپنے فیصلوں کی قبر میں دفن کیا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ حمزہ کے ہاتھوں سے پینسل گر جاتی ہے۔ وہ پہلی بار کسی اجنبی کے سامنے اتنا بے بس محسوس کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں، یہ اس کے ماضی پر ایک حملہ ہے۔ سارا کی طرف ایک اور قدم بڑھاتی ہے اور حمزہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی تنہائی کی دیواریں گر رہی ہیں۔ اب اسے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سارا ایک نجات دہندہ ہے یا اس کے ماضی کا کوئی ایسا حصہ جو کسی اور روپ میں یہاں پہنچا ہے۔ کافی شاپ سے باہر نکلتے ہی ایک طوفانی ہوا کا جھونکا حمزہ کے چہرے سے ٹکراتا ہے۔ وہ حواس باختہ ہے مگر سارا اس کے بالکل پیچھے چل رہی ہے۔ اس نے حمزہ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ ایک اندھیری گلی میں رکتی ہے جہاں برلن کی نیلی روشنیاں ان کے چہروں پر عجیب سے سائے بنا رہی ہیں۔ حمزہ مڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کی آواز میں کپکپاہٹ ہے۔ تم کون ہو؟ تم آئرہ کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ سارا ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے اور اپنی کوٹ کی جیب سے ایک پرانی مری چوری تصویر نکال کر حمزہ کی طرف اچھالتی ہے۔ یہ وہی تصویر ہے جو حمزہ نے کبھی آئرہ کو تحفے میں دی تھی، جس پر آئرہ نے خون سے یا شاید سرخ روشنائی سے ایک تاریخ لکھی تھی۔ تصویر پر لکھا ہے، تمہارا پیچھا کبھی ختم نہیں ہوگا حمزہ۔ حمزہ کا سانس رک جاتا ہے۔ یہ تصویر تو آئرہ کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ وہ سارا کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ کیا آئرہ زندہ ہے؟ کیا وہ زندہ ہے یا تم نے اسے؟ سارا کوئی خوف محسوس نہیں کرتی۔ وہ حمزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے جس میں وحشت ہے، وہ زندہ بھی ہے اور دفن بھی۔ تم نے اسے جس دن برلن آنے کے لیے چھوڑا تھا اسی دن مر گئی تھی وہ، لیکن میں اس کا وہ حصہ ہوں جسے تم نے مار دیا تھا۔ میں وہی جرم ہوں جو تمہیں سونے نہیں دیتا۔ میں سارا نہیں ہوں حمزہ، میں وہ سب کچھ ہوں جو تم نے کھو دیا تھا، جسے تم دوبارہ کبھی نہیں پا سکتے۔ حمزہ کے کانوں میں سناٹا گونجنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹتا ہے مگر سارا اس کے اور قریب آ جاتی ہے۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتی ہے، تمہیں لگتا ہے تم نے مجھے بلا دیا، لیکن برلن کی برف باری میں اور ٹھنڈی ہوا میں ہی ہوں جو تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ آج تم میرے پاس آئے ہو، اب اس گلی سے کبھی باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ اچانک گلی کی تمام بتیاں بجھ جاتی ہیں، صرف ایک مدھم روشنی کے سارا کے چہرے پہ پڑتی ہے اور حمزہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کھڑی سارا کا چہرہ آہستہ آہستہ آئرہ کے چہرے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ وہ چیخنا چاہتا ہے لیکن اس کا گلا خشک ہو چکا ہے۔ برلن کی سردی اب اس کی ہڈیوں تک میں اتر رہی تھی۔
حمزہ آنکھیں بند کر کے زور سے چیختا ہے، اور جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو وہ اپنی اپارٹمنٹ کے فرش پر پڑا ہے۔ کمرے میں سناٹا ہے، صرف کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پردوں کو لہرا رہے ہیں۔ کیا کیا یہ ایک پرانا خواب تھا؟ حمزہ کا جسم پسینے سے شرابور ہے، لیکن جیسے ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اس کی نظر میز پر رکھ کے اپنے لیپ ٹاپ پہ پڑتی ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین جیسے خود بخود آن ہو رہی ہے۔ اس پر کوئی فلم نہیں چلی بلکہ ایک لائیو ویڈیو فیڈ ہے، برلن کی اسی گلی کی جہاں وہ کچھ لمحے پہلے سارا کے ساتھ کھڑا تھا۔ ویڈیو میں سے خود حمزہ نظر آ رہا ہے جو بالکل تنہا ایک دیوار سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی سارا نہیں ہے۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑک رہا ہے، لیکن جب سسپینس بڑھتا ہے تب وہ ویڈیو میں موجود حمزہ یعنی وہ خود اپنی جیب سے ایک چیز نکالتا ہے، وہی پرانی تصویر جس پر خون جیسی روشنائی سے لکھا ہے تمہیں لگا یہ خواب ہے۔ اچانک اسے اپارٹمنٹ کے کچن سے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، کھڑم کھڑا، کوئی برتن گرنے کی آواز۔ حمزہ ساکت کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اس گھر میں اکیلا ہوں، مگر وہ کانپتے قدموں سے کچن کی طرف بڑھتا ہے۔ باورچی خانے کے اندھیرے میں میز پر ایک کافی کا مگ رکھا ہے جس سے بھاپ نکل رہی ہے، بالکل وہی کافی جو اس نے کافی شاپ میں پی تھی۔ میز پر ایک چھوٹا سا آرٹسٹ پیٹلیٹ رکھا ہے جس پر گیلے رنگوں سے ایک تصویر بنی ہے۔ یہ تصویر خود حمزہ کی ہے جس میں اس کی آنکھوں کی جگہ دو خالی سوراخ ہیں۔ نیچے سرخ رنگ سے لکھا ہے، تم نے مجھے برلن نہیں بلایا، تم نے مجھے اپنی روح کے قید خانے سے باہر نکالا ہے، اب میں یہاں ہوں تمہارے گھر میں۔ حمزہ پیچھے مڑتا ہے تو اسے اپنے پیچھے دیوار پر ایک پرچھائی دکھائی دیتی ہے۔ وہ پرچھائی سارا کی نہیں بلکہ کسی ایک ایسی چیز کی تھی جس کا کوئی چہرہ نہیں۔ کمرے کی بتیاں تیزی سے جھلملانے لگتی ہیں اور اور پھر مکمل تاریکی چھا جاتی ہے۔ تاریکی میں اسے سارا کی وہی سرد اور پرسکون آواز سنائی دیتی ہے، مگر اس بار وہ اس کے بالکل کان کے قریب ہے۔ حمزہ، تم نے سچائی سے فرار حاصل کرنے کے لیے مجھے خود پکارا تھا، اور اب جب میں آ گئی ہوں تو تم دروازے کیوں بند کر رہے ہو؟ اس کا کیا فائدہ؟ حمزہ بھاگ کر مرکزی دروازے کی طرف جاتا ہے، لیکن دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ وہ ہینڈل کھینچتا ہے مگر نہیں کھلتا۔ اچانک اس کے فون کی اسکرین روشن ہوتی ہے، ایک نیا میسج، اور میسج بھیجنے والا وہی جسے وہ برسوں پہلے بلاک کر چکا تھا، آئرہ کا نمبر۔ میسج میں صرف ایک لفظ لکھا ہے، دیکھو۔ حمزہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف دیکھتا ہے۔ آئینے میں اپنی شکل نہیں بلکہ آئرہ کا عکس دکھائی دیتا ہے جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے، اور پھر آئینے کی شیشے پر تیزی سے دراڑیں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کوئی اندر سے شیشے کو توڑ کر باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آئینے پر پڑتی دراڑیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حمزہ آئینے کے سامنے کھڑا ہے لیکن اب اسے عکس میں آئرہ نظر نہیں آ رہی ہے، اب وہاں صرف خلا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ آئینے پہ رکھتا ہے لیکن شیشہ ٹھنڈا نہیں، بالکل گرم، بالکل کسی انسان کے جسم کی طرح۔ اچانک شیشے کے اس پار سے ایک ہاتھ باہر آتا ہے اور حمزہ کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ یہ ہاتھ کسی بھوت کا نہیں بلکہ اسی حمزہ کا ہے جو 5 سال پہلے لاہور سے اسے چھوڑ کر جرمنی آیا تھا۔ حمزہ چیختا ہے، تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آئینے کے اندر سے ابھرنے والا دوسرا حمزہ مسکراتا ہے، اس کی آنکھوں میں وہی درد ہے جو حمزہ نے برسوں چھپا رکھا تھا۔ وہ دھیرے سے کہتا ہے، میں وہ حمزہ ہوں جسے تم نے کامیابی کے لالچ میں زندہ دفن کر دیا تھا۔ میں آئرہ کی محبت کا آخری ٹکڑا ہوں جسے تم نے اپنے امیگریشن پیپرز اور برلن کی ٹھنڈی ہواؤں کے نیچے دبا دیا۔ کمرے کا ماحول بدل جاتا ہے، کتابیں، کرسیاں، میزیں ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں۔ حمزہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی یادداشت کے دروازے کھل رہے ہیں، اور اسے وہ لمحہ یاد آتا ہے جب اس نے آئرہ سے کہا تھا، تم میرا انتظار مت کرنا، میں شاید کبھی واپس نہ آؤں۔ وہ تو آئرہ کو آزاد کرنا چاہتا تھا مگر اس نے دراصل خود کو قید کر لیا تھا۔ سارا کی آواز پورے کمرے میں گونجتی ہے، سارا جو اب حقیقت اور خواب کے درمیان ایک پل بن چکی تھی۔ تمہیں لگا تھا تم تنہا ہو حمزہ، تم تو اپنی روح کے ٹکڑوں کے درمیان کھڑے ہو۔ تم نے تو آئرہ کو کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا، تم نے تو اس محبت کو چھوڑا تھا جو تمہیں بنا سکتی تھی، لیکن آج وہ محبت تمہیں تم سے لینے آئی ہے۔ حمزہ گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، اسے یاد آتا ہے آئرہ نے اسے خط میں کیا لکھا تھا، مگر اس نے تو کبھی پورا پڑھا ہی نہیں تھا۔ وہ تو جیب میں پرانی ایک رسید کی طرح، یہ جرمنی جانے کے ٹکٹ کی رسید نہیں، یہ اس پرواز کی رسید تھی جو اسے کبھی نہیں ملنی تھی۔ وہ آئینے کے اس پار والے اپنے عکس کو دیکھتا ہے، عکس میں اب آئرہ کا روپ دھار رہا ہے، وہ وہی لباس پہنی ہے جو اس نے رخصتی کے دن پہنا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھاتی ہے، حمزہ جانتا ہے اگر اس نے یہ ہاتھ تھام لیا تو وہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن اگر نہیں تھاما تو اس کرب سے بھی کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔
کمرے کی دیواریں پگھل کر لاہور کی اس گلی میں تبدیل ہو رہی ہیں جہاں بارش ہو رہی تھی، وہی بارش جو پہلے منظر میں تھی اب اس کے اپارٹمنٹ میں برس رہی تھی۔ حمزہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، اس کی انگلیاں آئینے کی سطح کو چھوتی ہیں، جیسے وہ اسے چھوتا ہے پوری دنیا سفید روشنی سے بھر جاتی ہے۔ سارا کی سرگوشی آخری بار سنائی دیتی ہے۔ محبت کبھی نہیں مٹتی حمزہ، وہ صرف اپنی جگہ بدل لیتی ہے۔ آج تم برلن میں نہیں بلکہ اپنے ماضی کے آخری لمحے میں ہو۔ فیصلہ کر لو، زندہ لاش بن کر جینا ہے یا اس کی یاد میں دفن ہونا ہے۔ حمزہ کا ہاتھ آئینے کے پار چلا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کھینچ کر اس پار لے جاتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا جاتا ہے، صرف ایک تصویر فرش پر پڑی رہ جاتی ہے جس میں حمزہ اور عائرہ ہنستے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور تصویر کے نیچے لکھا تھا بالآخر ہم مل گئے۔ برلن کا وہ اپارٹمنٹ اب خاموش ہے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آتی ہے، لیکن کمرہ بالکل خالی ہے۔ کوئی میز نہیں، کوئی لیپ ٹاپ نہیں، نہ ہی کوئی کتابیں۔ سب کچھ ایسے غائب جیسے کبھی کوئی یہاں رہتا ہی نہیں تھا۔ کمرے کے فرش پر صرف ایک چیز پڑی ہے، حمزہ کی وہ پرانی جیب والی گھڑی جو وہ لاہور سے لے کر آیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹھیک اس وقت پر رکی ہوئی ہیں جب حمزہ نے وہ آئینے کو چھوا تھا، 12 بجے۔ کمرے کے مرکزی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ لینڈ لارڈ، مکان کا مالک اندر آتا ہے۔ وہ تو کمرے کی حالت دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور بڑبڑاتا ہے، یہ تو عجیب ہے، یہ کمرہ تو پچھلے 6 ماہ سے خالی پڑا تھا، کرایہ دار تو کب کا یہاں پہ سے جا چکا ہے۔ میز پر ایک لفافہ پڑا ہے، لینڈ لارڈ اسے اٹھاتا ہے۔ لفافے کے اندر ایک پرانی دھندلی سی تصویر ہے جس میں حمزہ اور عائرہ ایک پارک میں بیٹھے ہنس رہے ہیں۔ تصویر کے پیچھے ایک تحریر لکھی ہے جس کی لگ رہا تھا ابھی لکھی گئی ہے۔ حمزہ نے مجھے برلن بلانے کی غلطی کی اور میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کی ٹھان لی۔ اب ہم یہاں بہت خوش ہیں، تم بھی ہمیں تلاش مت کرنا کیونکہ فاصلے اب ختم ہو چکے ہیں۔ لینڈ لارڈ تصویر ایک طرف پھینک دیتا ہے اور کمرے کی کھڑکی کو بند کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے وہ کھڑکی بند کرتا ہے، باہر سے اسے کسی کہکہ کی آواز آتی ہے۔ وہ چونک کر باہر دیکھتا ہے، برلن کے برفیلے راستے پر اسے 2 سائے نظر آتے ہیں، ایک حمزہ ایک عائرہ۔ وہ برف پر چلتے ہوئے دور جا رہے تھے۔ لینڈ لارڈ اپنی آنکھیں ملتا ہے مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا، صرف برف اور برف، اور اس پر پڑے 2 قدموں کے نشان جو آہستہ آہستہ برف باری میں مٹ رہے تھے۔ کمرے کے اندر دیوار پر لگے آئینے ایک ہلکی سی دھند چھا جاتی ہے۔ اس دھند میں حمزہ کا چہرہ ابھرتا ہے۔ وہ آئینے کے اندر سے باہر دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنا ہاتھ آئینے پہ رکھتا ہے جیسے اسے باہر آنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ تو پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت نہایت تیزی سے گرتا ہے اور آئینے پہ ایک تحریر نمودار ہوتی ہے جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ محبت ایک قید خانہ ہے اور ہم دونوں اس کے مجرم۔ برلن کی سردی میں اب ایک نیا سناٹا۔ حمزہ تو اب کہیں نہیں ہے اور شاید وہ کبھی تھا بھی نہیں، بس ایک محبت جو برلن کی دیواروں میں کہیں گم ہو گئی۔ کیا یہ صرف اور صرف حمزہ کا گلٹ تھا جو اسے جینے نہیں دے رہا تھا، یا وہ واقعی نفسیاتی طور پر کسی الجھن کا شکار تھا؟ کیا اسے اپنی محبت نہ ملنے کا غم اتنا تھا کہ وہ پاگل ہو گیا تھا اور سارا کو بھی وہ کوئی حقیقت سمجھ بیٹھا تھا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔